قرآن 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 زندہ باد قرآن زندہ باد چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 13 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ لیسن حروف مدہ کی نشانیوں میں سے کھڑی زیر کا لیسن ہے۔ دیکھیے اسکرین پر اپنی نظر کو جمائیے اور دیکھیے کہ کھڑی زیر کس کو کہتے ہیں اور کھڑی زیر کیسی آتی ہے۔ اس کو کھڑی زیر بھی کہتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کھڑا زیر، کوئی بات نہیں، کھڑا زیر کہہ دو یا کھڑی زیر کہہ دو، اصل تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کھڑی زیر کیسی آتی ہے۔ تو دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک لکیر کھینچی ہے اور لکیر کے نیچے چھوٹا سا الف کی طرح ایک سیدھی لکیر کھینچی ہے، اسی کو کھڑی زیر کہتے ہیں۔ اب یہ کھڑی زیر جو ہے یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، یہ کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی یا مدہ کا جو کام ہے کھڑی زیر وہی کام کرتا ہے۔ ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے با کھڑا زیر بی، یہاں اس طرح لکھا ہے با کھڑا زیر بی، با یا زبر بی، یعنی یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر آوے تو یا مدہ بنتا ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح کھڑی زیر کو بھی یا مدہ ہی کی طرح پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے، جیسے دیکھیے یا مدہ کو بی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑی زیر کو کھینچ کر بی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ادھر دیکھیے انگلش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کھڑا زیر، یہ لکھا ہے کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، اس طرح جو ہے یہ کھڑی زیر آتی ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اپنی نظروں کو اسکرین پر ہی جمائے رکھیے۔ اب پوری کھڑی زیر کی تختی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اپنی نظروں کو اسکرین پر رکھیے اور برابر جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے یہاں بھی جیسے کھڑا زبر کے اندر الف مدہ اور کھڑا زبر کو ساتھ میں لکھا تھا، سمجھنا آسان ہو جائے، تو یہاں کھڑی زیر میں بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے کہ پہلے کھڑی زیر اور یا مدہ دونوں کو ساتھ میں پہلی لکیر میں لیا ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ کھڑی زیر اور یا مدہ پڑھنے میں دونوں برابر ہے، دونوں میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے۔ چلیے اپنی نظروں کو جمائیے اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الف کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو کیا پڑھو گے؟ ای، اور یہاں حمزہ میں یا مدہ ہے تو اس کو کیا پڑھو گے؟ ای، تو دونوں یکساں ہی پڑھا جا رہا ہے، ای ای۔ چلیے با کھڑی زیر بی اور با یا مدہ کے ساتھ بی، اور تا کھڑی زیر کے ساتھ تی اور یا مدہ کے ساتھ بھی تی۔
ثا کو یا مدہ کے ساتھ پڑھیے سی، اور کھڑی زیر کے ساتھ پڑھیے سی۔ چلیے آگے پوری تختی جو ہے وہ صرف اب کھڑی زیر کے ساتھ ہے، اب پڑھتے چلے جائیے اور تلفظ کو بھی صحیح کیجیے۔ جی، حی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، صی، غی، طی، غی، عی، عین کو برابر گلے سے نکالیے، عی، غی، فی، قی، کی، بڑی قاف اور چھوٹی کاف میں فرق کیجیے، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ چلیے آگے مشق کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں مشق کے اندر جملے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، دیکھیے الف کے نیچے کھڑی زیر ہے، الف کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، دونوں کو ملائیے، ای لا، فا زیر فی، زیر کو نہیں کھینچیں گے، ای لا فی، پڑھیے پھر سے، ای لا فی۔ چلیے اگلا حرف پڑھیے، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، دونوں کو ملا کر پڑھیے، بی ہی، پڑھیے پھر سے، بی ہی۔ اگلا جملہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، رو سو، روسو، لی، رسولی، ہی، رسولی ہی۔ دیکھو کھڑی زیر کو کھینچنا ہے، باقی پیش اور زیر کو نہیں کھینچنا، رسولی ہی۔ چلیے اگلا جملہ پڑھیے، کتابی، ملا کر پڑھیے، کتابی۔ چلیے اگلا پڑھنے کی کوشش کیجیے، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم میں یا مدہ ہے، می، بیا می، نون زیر نی، بیا می نی، ہا کھڑی زیر ہی، بیا می نی ہی۔ پڑھیے پھر سے، پورا جملہ تھوڑا لمبا ہے، بیمینہ۔ چلیے اگلا پڑھیے، عبادہ، عبادہ۔ اگلا پڑھنے کی کوشش کیجئے، میں خاموش رہتا ہوں، آپ پڑھیے۔ چلیے بہت اچھا، پڑھیے پڑھیے، اذا، دونوں کو ملا کر پڑھیے، اذا، بازیر بی، اذا بی، اور ہاں کو کھینچتے ہوئے پڑھیے، ہی، بہت اچھا، ملا لیجیے اب پورے جملوں کو، عذابہ، بہت اچھا۔ چلیے آگے، حیاتہ۔ چلیے اگلا اور پڑھیے، مماتہ، بکلماتہ، پڑھیے اس کو، بکلماتہ۔ چلیے اگلا پڑھیے، بآیاتہ، بآیاتہ۔ چلیے اگلا جملہ پڑھیے، بکتابہ، بکتابہ۔ چلیے سبق کو اچھی طرح جو ہے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اچھی طرح محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ جو سبق آگے بڑھتا چلا جائے گا اور آپ پچھلے اسباق کو سنتے رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا بہت جلد آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب اپنے معلم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن